جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک کے بعد ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں مفتی محمد سلیم صاحب ہیں، اور ہماری دوسری مہمان ہماری چھوٹی بہن صفا خالد صاحبہ ہیں، نعت خواں ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ مفتی صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر پہلو نایاب ہیں، انمول ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہیں، یعنی لاجواب ہیں، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن اس موجودہ دور میں امت کو آپ کی سیرت کے وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جس پر منوعن اس وقت کہیں کہ جی یہی ہمارا، وہ میں نے پہلے کہہ رہا ہوں ہر پہلو آپ کی سیرت کا نایاب ہے، ہمیں ہر پہلو کو فالو کرنا ہے، لیکن اس وقت جو کرنٹ سنیریو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کن کن پہلوؤں کو خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I thankful to you and your all team جزاک اللہ for this beautiful invitation. اور اس کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے، اور میں اس کو بڑے مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو شاید ہمارے پاس وہ ووکیبلری نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ادب نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے، وہ نالج، وہ اسٹڈی، وہ مطالعہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکرائب کر سکیں۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آقا کریم علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بتکلف کوئی فحش جملہ زبان پہ لائے، سبحان اللہ، نہ بالطبع آپ کی طبیعت مبارک ایسی تھی کہ آپ کوئی نازیبہ گفتگو فرمائیں۔ ہماری شب و روز کی ٹاکنگ، ہماری گفتگو، ہماری انڈیویجول گفتگو، ہماری سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، دو لفظوں میں نہ بالطبع کبھی غلط بات منہ سے نکلی، نہ کبھی بتکلف، چاہے غصے میں ہیں چاہے جس طرف بھی معاملات چلے گئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے کبھی نازیبہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار میں اونچی اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ لہجے کے اندر ایک متانت تھی، سنجیدگی تھی، خوبصورتی تھی، ٹھہراؤ تھا، دھیما پن تھا، گنے چنے الفاظ، خوبصورت گفتگو، کہ میرے محبوب علیہ السلام کے کلام کا حسن تھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک ایسے ہوتے تھے گویا موتیوں کی لڑی ہے، سبحان اللہ، جیسے لڑی سے ایک ایک موتی گرتا ہے۔ ہماری شب و روز کی جو گفتگو ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور آپ کبھی بازار کے اندر اونچی آواز سے کبھی گفتگو نہیں کی آپ نے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنے لہجے کے اندر ٹھہراؤ رکھنا چاہیے، مور دین اسٹرانگ کریکٹر۔ اور آگے فرمایا کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ۔ سر یہ ہمارے تمام مسائل کو یہاں پہ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کرنا، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ سر ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں، اس ایک حدیث پاک پر عمل ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ جب طائف سے واپسی ہوتی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، اور وہ اس انگور کے باغات میں رکتے ہیں، نالین پاک لہو لہان ہیں، آوازیں کسے گئے، پتھر مارے گئے، اذیتیں دی گئیں، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ڈس ہارٹ کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو اذیت پہنچائی گئی، جملے کسے گئے، ہوٹنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے جلال فرمائیں نا، اپنے رب سے دعا کریں، ان کو پکڑ ہو ان کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میرے اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بے شک میں ان پہ لعنت نہیں کروں گا۔ سر ادھر سے رویہ دیکھیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور جواباً ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، حضور علیہ السلام نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے پر تو جانتا ہے، یا اللہ تو ان کو یا ان کی نسلوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دے۔
اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ انہی میں سے محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوا جس نے سندھ کو باب الاسلام بنایا اور یہاں پہ اسلام کا پیغام لے کر پہنچا۔ آگے اماں جی فرماتی ہیں وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ گرامیٹیکلی میں ایک بڑی لذت امیز بات ہے، معافی کے لیے عربی زبان میں لفظ یعفو استعمال ہوتا ہے، اتنا بھی کافی تھا۔ وَلَٰكِن يَعْفُوا، حضور معاف کر دیا کرتے تھے، بات پوری ہے، مفہوم مکمل ہے، لیکن آگے عربی بلاغت کا ایک اور لفظ استعمال کیا وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے بلکہ دل سے بھلا دیا کرتے تھے۔ سر یہ دو الگ اینگلز ہیں، ایک آپ کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، یار میں آپ سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ بات رہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، لیکن آج کے بعد میں آپ سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ وہ بات دل میں رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اگرچہ بدلہ نہیں لیتے، لڑائی نہیں کرتے، اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، لیکن اس کے ساتھ اچھائی بھی نہیں کرتے، لیکن دل سے نکال دیتے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نہ صرف معاف فرمایا کرتے تھے بلکہ دل سے بلا دیا کرتے تھے۔ سر اگر یہ اس ایک حدیث پاک پہ عمل ہو جائے، کاش ہم بھی دل ہمارے صاف ہو جائیں، کاش ہم دلوں سے قدورتیں ختم کر دیں، کاش ہم برائیوں کا بدلہ برائیوں سے نہ دیں، کاش ہمارے لہجے میں ٹھہراؤ آ جائے، ہماری گفتگو میں سلاست آ جائے، کاش ہم اپنی زبان کو اپنے لہجے کو صاف کر لیں۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں۔ واہ، آج کا دن سر یہ 12 ربیع الاول کا دن ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اس امت کی خستہ حالی پہ، ہماری جو زبوں حالی ہے، معاشرتی گراوٹ ہے، ہماری جو نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات میں ہماری جو سبکی ہو رہی ہے، مختلف معاملات میں صرف دوری ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آج استغاثہ پیش کرتے ہیں، میرے آقا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اب تو باب رحمت، آمین، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ سلیم بھائی میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کمانڈ کی بات آتی کہ آقا علیہ السلام کی جو ڈائریکشن تھی اس پر صحابہ کس حد تک عمل پیرا ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ میری رہنمائی کر دیجئے گا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، جی تو وہ جب خطاب فرما رہے تھے تو کچھ صحابہ جو تھے یا کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے کارنرز پر، جی جی تو وہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب ایک شخص کوئی خطاب کرو یا تو آپ بیٹھ جائیں یا چلے جائیں، جی جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے۔ جی تو آقا علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ابھی وہ دروازے پر تھے، مسجد کے اندر بھی پوری طرح انٹر نہیں ہوئے، ان کے کان میں آقا علیہ السلام کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو آپ ادھر ہی بیٹھ گئے، خطاب ختم ہوا، معاملہ ختم ہوا۔ اب پھر آقا علیہ السلام بھی ایک ان کا معیار تھا، ایک مزاج تھا، آپ نے پوچھا عبداللہ میں نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ، سبحان وہ اللہ کے بندے تم تو دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کتنا شاندار جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، بس میرے کان پہ آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی کیا جرت ہوتی کہ وہ ایک قدم بھی آگے جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتنی سینگز ہیں ہمارے پاس، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، کہیں نہ کہیں ہم، پھر میں وہی بات کروں گا، معاملات میں غافل ہیں، جی اس کا حل کیا ہے؟ جو ابھی آپ نے کہا نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جی ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سر آپ نے خود اپنے سوال کے اندر اس کا حل بتا دیا ہے، اور بڑا خوبصورت بتایا آپ نے حل کیسے، جو آپ نے مثال بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنے اسٹرانگ طریقے سے ہو کہ اس پہ زیرو ٹالرنس، زیرو کمپرومائز، سر ہمارے مسائل سارے ختم ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے قرآن مجید میں، آمنو کما آمن الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
ایسے ایمان لے کے آنا ہے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان قبول کیا، ایسا ایمان رکھنا ہے آپ نے جیسا ان کا ایمان تھا۔ وہ کیسا ایمان تھا؟ جیسا آپ نے بیان کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہا ہے، کس کو کہا ہے، کس لیے کہا ہے، وٹ، وائی، ویئر، کوئی سوال نہیں سر، بس ہو گیا۔ کان میں آواز پڑی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ آقا نے فرما دیا بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں سوچا کہ یار مجھے تو نہیں کہا، میں تو آؤٹ آف مسجد ہوں، میں تو ابھی آ رہا ہوں، پتہ نہیں محفل میں کیا بات چل رہی ہے، بس یہ کان میں پڑا بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بلکہ اس سے آگے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک گلی میں سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا ایک بلند و بالا ڈبل ٹرپل سٹوری مکان بنا ہوا ہے، بلند و بالا عمارت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اس مکان کی جانب، کہا کچھ نہیں، نو کمنٹس، کوئی کمنٹ نہیں کیا اس کے بارے میں، دیکھا، نگاہیں جھکائیں، چل دیے۔ صحابہ جو کہ مزاج شناس رسول تھے، چہرے کے انداز پڑ گئے کہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا، یہ بلند و بالا عمارت آپ کو اچھی نہیں لگی۔ وہ صحابی جن کا مکان تھا وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب ان کی صحابہ سے ملاقات ہوئی، بتایا گیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک گلی سے آپ کا گزر مبارک ہوا تھا، آپ کے مکان کی طرف دیکھا، چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار تھے، کمنٹس نہیں دیے کوئی بھی، لیکن ہم مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی پلیز کمپلیٹ کر لیں جی دیکھ رہے تھے کہ پسند نہیں آیا، وہ دال پکڑی سر، مکان ملیا میٹ کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اگلے دن حضور وہاں سے گزرے، کہا کل یہاں مکان تھا آج نہیں ہے، مالک مکان حاضر ہوتا ہے، عرض کی حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جی ویئرز، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہم اپنی چھوٹی بہن صفا خالد صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت شریف پڑھ دیں۔ جی ویئرز، ویلکم بیک۔ اور پروگرام کے اس فیز میں ہمیں خاتون نعت خواں فاخرہ مشتاق صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ اچھا سلیم بھائی، اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ اکنامک چیلنجز ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت کے کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر ہم عمل کر کے مہنگائی، جو اکنامک ڈیپینڈنس ہیں ہماری جو فورن کنٹریز پر، آئی ایم ایف پر، اور جو اس وقت انفلیشن، یعنی جو پورے معیشت کا ایک ٹرمائل ہے، اکنامک ٹرمائل ہے میں کہوں گا، وہ کون سے پہلو ہیں جس پہ عمل کر کے یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں سر۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور خاص طور پہ کرنٹ ایشوز کے لحاظ سے یہ ہمارا سب سے بڑا اکانومی، ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ سیرت طیبہ کی روشنی۔ بے شک سر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو ہمیں اس میں سبق دیا، میسیج دیا، جو ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے، کفایت شعاری، اور اس کا آغاز اپنی ذات اقدس سے کیا۔ بے شک محض تبلیغ نہیں فرمائی کہ صحابہ آپ کفایت شعاری کرو، آپ کرو، آپ کرو، سب کو کفایت شعاری کا حکم دے کے، اور اپنے گھر سب کچھ چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جاتی ہے، ایک گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس گھر میں بکری کا گوشت بنایا جاتا ہے، مٹن بنایا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس پہ سالن رکھا، مٹن کے 1-2 پیس رکھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال یہ میرے گھر میں دے آؤ، جانے کتنے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ نے روٹی نہیں کھائی۔ سر محض درس نہیں دیے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جانے کتنے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام بھوکی ہیں۔ سر جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے حل ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی، جب فاقے تھے تو اپنی امت کے ساتھ خود فاقے کاٹے۔ غزوہ خندق جب ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ نہیں کھایا، کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے بطن اقدس سے کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں، 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات رک کے کرنا چاہوں گا سر، کفایت شعاری ضرور اختیار کی ہے، لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، دنیا کے سامنے بھیک نہیں مانگی، ہاتھ نہیں پھیلائے،
سبحان اللہ، بلکہ بھوک کاٹ کے فاقے کاٹتے ہوئے اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہے ہیں۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ عطا فرمایا، خزانے آنا شروع ہوئے، جب بھی کوئی خزانہ آتا، غلہ آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ڈھیر لگوا دیتے، خود اس پہ کھڑے ہو جاتے، تقسیم کا حکم دیتے، فرمایا سارا میری امت میں بانٹ دو، واہ، جب تک کہ اس ڈھیر کی آخری کھجور بھی حقدار تک نہ پہنچ جاتی، میرے آقا مسجد سے تشریف نہ لے جاتے، یعنی اپنی سپروین میں، اپنی سپروین۔ تو ان حالات میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت پہلو کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ کفایت شعاری اختیار کرے، نہ صرف کہ عوام، اس کا آغاز حکمرانوں سے ہونا چاہیے، ارباب اقتدار سے ہونا چاہیے، وہ کفایت شعاری اختیار کریں، اپنی ضروریات کو کم کریں۔ نمبر 2، جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے درس دیا کہ حقدار کا حق جب تک اس تک نہ پہنچ جائے چین نہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر وزٹ کرتے کرتے جب ایک بوڑھی اماں کی کہا کہ آپ، حضرت علی بھی ساتھ تھے، کہا ذرا رکیے میں تھوڑا سا وزٹ کر رہا ہوں، اپنی رعایا کا میں دیکھا ہوں کس حال میں ہے۔ ایک بوڑھی اماں کی جھونپڑی میں داخل ہوتے ہیں، اماں جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ اماں جی بوڑھی ہیں، بالکل آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا انہیں، کمر جھک گئی ہے۔ اماں جی کیسی ہیں؟ جی بیٹا ٹھیک ہوں۔ عمر کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ آپ کے خلیفہ امیر المؤمنین ہے۔ کہا کیا رائے دوں، جب سے خلیفہ بنا آیا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، میری جھونپڑی میں چکر ہی نہیں لگایا۔ پہلے خلیفہ آتے تھے، جھونپڑی میں چکر لگاتے تھے، میرا حال چال پوچھتے تھے، مجھے راشن پانی دے کے جاتے تھے۔ عمر جب سے خلیفہ بنا جھونپڑی میں نہیں آیا، کیا بتاؤں، کیا کمنٹس دوں میں ان کے بارے میں؟ اماں جی ان کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنے زیادہ کام ہیں، آپ کی جھونپڑی میں نہیں آ سکتے ہوں گے نا، درگزر کر دیں۔ کہا بیٹے عمر کو جا کے میسج دے دینا، اتنی سلطنت رکھے جتنی میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میری جھونپڑی میں آنے کا وقت نہیں ہے تو اس کا ذمہ بھی نہ لے۔ واہ، سر یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، اتنا ڈیپ میسج ہے۔ سر یہ میسج ہم سب کے لیے۔ ہمارے ملک کے باشندے خودکشیاں کرتے رہیں، بھوک سے بلکتے رہیں، بچوں سمیت نہر میں کودتے رہیں، اور ہم کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں اس معاشی بحران سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اس کفایت شعاری والے پہلو کو اڈاپٹ کیا جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک، فرام ٹاپ ٹو باٹم، ٹاپ ٹو باٹم۔ سیکنڈلی، حقدار کا حق اس تک پہنچایا جائے، سپروین میں، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، اور ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ واہ، والد اپنے گھر کا حکمران ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تمام اولاد تک اس کے حقوق اور اس کے جو چیزیں وہ پہنچائے۔ اسی طرح جو اسٹیٹ کا حکمران ہے، اس کو چاہیے کہ اسٹیٹ میں بسنے والا ہر فرد، ایون مسلم اینڈ نان مسلم، جو اس کی کسٹڈی میں ہے سر، جو اس کی سپرویژن میں ہے، جو اس کی گورننس میں ہے، اس کی بیسک نیڈز کو پورا کرنا یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ سلیم بھائی، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کرنے کے لیے ریاست پر کتنی ذمہ داری آتی ہے؟ یعنی جو گورنمنٹ ہے اس پر، انکمبنٹ گورنمنٹ پر کتنی آتی ہے، اور اس ریاست میں بسنے والے افراد پر کتنی ذمہ داری آتی ہے؟ مجھ سے کس حد تک پوچھ ہوگی؟ بہت خوبصورت سر، جیسے میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا، اسی کے پہلو میں سوال کیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، اور ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں جتنا کام میری ذمہ داری ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے ادا کروں، میں اس کا جواب دے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گندم اعلیٰ کوالٹی کی گندم نظر آ رہی ہے، ایک شخص ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا سیل کر رہا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اس غلے کے اندر ہاتھ مارا، ہاتھ باہر کھینچا تو اندر سے گیلی گندم، خراب گندم نکلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو دھوکہ دیتے ہو، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ نہیں کر رہا وہ۔ تو سر یہ
اگر رعایا حکمرانوں کو کوستی رہے کہ حکمران غلط ہیں، سر حکمران ہمیں یہ تو ایٹ لیسٹ نہیں کہتے کہ آپ دودھ میں پانی ملاؤ، صحیح بات ہے، آپ کم تولیں، آپ جھوٹ بولیں. صحیح کہہ بینگ اے امام مسجد، مجھے میری گورنمنٹ نے کبھی نہیں کہا کہ مولوی صاحب آپ نماز ٹائم پہ نہ پڑھائیں، یا آپ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنی ڈیوٹی نہ کریں، یا آپ ممبر پہ کلمہ حق نہ کہیں، یا آپ بچوں کو اچھے سے تعلیم نہ دیں. بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، اب میری رسپانسبلٹی ہے کہ جو میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں، جو آپ کی ڈومین میں جو ڈومین میں آتا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ادا کروں. سر ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں ہے. جب ہم میں سے ہر بندہ اسلام کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے گا نا، معاشرے میں انقلاب محمدی برپا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے یہی کچھ کیا نا، جیسے ہم نے پہلے، انہوں نے جو کچھ سنا اس کو اپنے اوپر اس کا امپلیمنٹ کیا، دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کی، اپنی ذات پہ اس کا امپلیمنٹ کیا، پھر اپنے گھر سے آغاز کیا. آقا کریم علیہ السلام نماز فجر پڑھاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن یہ روٹین رہتی ہے. ایک دن روک لیا، پوچھا کیا بات ہے، آپ بیٹھتے نہیں ہمارے پاس، بڑی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، خیریت؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کھجور کا، میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے جس کا جھکاؤ میرے صحن کی جانب ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، صبح صبح مدینہ پاک میں ٹھنڈی ہوائیں دہلیز پہ سلام کرنے کے لیے بھی حاضر ہوتی ہیں. میرے آقا جب ہوا چلتی ہے نا تو پکی کھجوریں ٹوٹ کے میرے صحن میں گر جاتی ہیں، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے صحن میں پھینک دوں، مبادا کہ میرا کوئی بچہ وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لے اور میرے ہمسائے کی حق تلفی ہو جائے، میرے بچے کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے اور میرے ہمسائے کی ایک کھجور کی حق تلفی ہو جائے. سر ہم تو اپنے گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کر کے ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. جی ویئرس، ماشاءاللہ فاخرہ مشتاق صاحبہ نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے. اچھا مفتی صاحب، 12 ربیع الاول پہ پروگرام ہو اور درود شریف کے فضائل پہ بات نہ ہو، یہ زیادتی ہوگی. سر درود شریف میرا خیال ہے کسی بھی دکھی انسان کا سب سے بڑا ایک، اس پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ناممکنات کو ممکن میں درود شریف بدل دیتی ہے. لیکن ہر شخص اکثر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہر درود شریف افضل ہے. میں اسکالر نہیں، لیکن میں پھر بھی چاہ رہا ہوں کلیئرٹی ہو ہر سوال میں. لیکن کون سا درود شریف آپ پڑھیں جس پر میں کہنا ستہ و خیرہ ہو جائیں، وہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اس میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ درود شریف تو سب ہی کمال ہیں، ایسے ہی ہے. ہاں ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. جی درود ایسا ہونا چاہیے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ قرآن مجید کی اس پوری آیت کریمہ پر ہمارا عمل ہو جائے. ہم درود بھی بھیجیں اور درود کے ساتھ سلام بھی بھیجیں، پورا سلام بھیجیں. جیسے ایک سمپل بڑا سادہ سا، ہر مسلمان وہ چاہے ایجوکیٹڈ ہے یا نان ایجوکیٹڈ ہے وہ پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، ٹھیک ہے، یوں کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اور شارٹ کرنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، بہت مختصر بھی ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر بہت سارے درود پاک آ جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ بڑا مقبول درود پاک ہے. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ کرم ہو جائے گا. ممکن ہے وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو جائے. سر دوبارہ یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جمعے کی نماز کے بعد نماز عصر، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھے اور اسی جگہ بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کرے. اس میں زیارت بھی ہو سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا مقبول درود پاک ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور اس کے علاوہ بہت سارے درود پاک ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں.
اچھا کچھ لوگ اپنی ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا اگر آپ باوضو بھی نہ پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو باوضو ہونا۔ اچھا یہ جو چیز ہے میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ ٹھیک ہے فتویٰ کیا ہے کہ آیا درود پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے؟ میں کہوں گا جائز ہے، فتویٰ یہی کہتا ہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ جائز ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ صد بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے منہ کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ عرق گلاب سے دھویا ہے، مشک و عنبر سے دھویا ہے، لیکن ابھی بھی میں اس منہ سے آپ کا نام نامی اسم گرامی لینا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر تقویٰ یہ ہے، محبت یہ ہے، عشق یہ ہے، وضو تو وضو ہے نا سر، 1000 مرتبہ اپنے منہ کو عرق گلاب کے ساتھ دھونا، مشک و عنبر کے ساتھ دھونا، خوشبوؤں کے ساتھ دھونا، اور پھر بھی آقا کا نام لینا۔ نام ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، ابھی بھی آپ کا نام لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے ہمارے بہت سارے علماء کرام، صوفیاء کرام، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تب تک اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے جب تک وہ باوضو نہیں ہوتے تھے۔ باوضو ہوتے تو نام زبان اقدس سے نکلتا، ادروائز وہ آقا کریم علیہ السلام کے صفاتی نام تو لے لیتے، لیکن جو آپ کا ذات نام نامی اسم گرامی ہے، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی ویئرس، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہم صفا خالد ہماری چھوٹی بہن ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ آپ نے بے کسوں کو سہارا دیا، آپ نے بے کسوں کو سہارا دیا، دل غرقاب کو ایک کنارہ دیا، دل غرقاب کو ایک کنارہ دیا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، چشم بے نور کو ایک نظارہ دیا، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ رحمت العالمی ہے لقب آپ کا، رحمت العالمی ہے لقب آپ کا، سارے عالم پہ واجب ادب آپ کا، سارے عالم پہ واجب ادب آپ کا، آپ نے ساری دنیا کو تہذیب دی، آپ نے ساری دنیا کو تہذیب دی، خلق ارض و سما ہے سبب آپ کا، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آپ خیر البشر، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، یا نبی مصطفیٰ
خاتم الانبیاء۔ جزاک اللہ صفا بیٹا، آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہیں، مثلا میں اپنی جب کوئی اللہ سے دعا کرتا ہوں نا، لیکن ہر جگہ نہیں، یہ واسطہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ اپلائی، خاص چیزیں خاص موقعوں پر، تو میں یوزیلی بلکہ ضرور میں نہ کہتا اللہ تو یہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، میرا فلاں کام ہے یہ ایسے کر دے۔ تو یہ سم ٹائمز ایک دو لوگوں سے میں نے سنا کہ یار آپ ایسے نہ مانگیں، یہ بدعت ہے، ایسا کیا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کلیئرٹی آ جائے ذرا میں چیزوں اس سے قرآن سے بھی دلائل دوں گا، حدیث پاک مختصر وقت میں، لیکن ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہی میرا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اعمال کا وسیلہ ہے، اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پیش کرو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، وہ تین لوگ جو جا رہے تھے اور غار کے اندر رکے، پتھر آ گیا، تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ، وہ یہ حدیث پاک کہتے ہیں یہ دیکھیں حدیث میں تو ہے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو۔ میں نے کہا یہ قاری سلیم جس کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے، میں نے جو صدقہ دیا ہے وہ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، میں اس صدقے کا وسیلہ، اپنی اس نماز کا وسیلہ تو اللہ کی بارگاہ میں دے سکتا ہوں، تو جن کی وجہ سے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، کلمہ ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، نیکی ملی، خیر ملی، کنتم خیر امت، ان کا ٹائٹل ہمیں ملا، سبحان اللہ، اس ہستی کا وسیلہ دینے سے شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، یہاں پہ آپ کو اپنی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں، میں مانگتا بھی، میں ان کو کہہ رہا ہوں، مجھے ایک دو دفعہ کچھ افراد نے روکا تو میں جی بالکل ان سے کہیے گا کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سر ہماری نماز بھی وہ قبول نہیں ہے جس نماز میں درود نہ ہو، بے شک جس نماز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو، وہ نماز بھی کیا نماز ہے؟ تو ہمیں تو آپ کہتے ہیں نا نماز کا وسیلہ دیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نماز بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنے حج کا وسیلہ دیں، ہم کہتے ہیں ہمیں حج بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ملا ہے، تو ہم ان کا وسیلہ کیوں نہ دیں جن کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے؟ تو اس لیے اس میں ہمیں امت کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے جب، اور یہ کب کہا؟ یہ اس وقت کہا جب نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں غمزدہ اور پریشان رہتے تھے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کہاں جائے گی، میری امت میری امت میری امت۔ فرمایا محبوب غمزدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہوا کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو اتنے اختیارات دیے جائیں گے، قیامت کے دن اتنے اختیارات دیے جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ شفاعت کے آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، جی آپ شفاعت کرتے جائیں، ہم بخشتے جاتے ہیں، آپ کا اشارہ ہوتا جائے گا، ہم ان کو بخشتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی میں سرکار کو معلوم تھا خانوادہ رسول کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کربلا کے میدان میں، لیکن فکر پھر بھی امت کی ہے، امت کی۔ اور اپنے خانواد، ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یہ نہیں کہا یا اللہ میرے حسین پر یہ امتحان نہ آئے، اللہ اکبر، کہا امتحان آ جائے، یا اللہ اس امتحان میں میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اور اس صبر پہ اجر عطا فرمانا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر ایسا صبر کائنات میں کسی اور نے کر کے نہیں دکھایا۔ نوجوانان جنت کی سرداری ایسے نہیں مل گئی، اس کے لیے بہت بڑے کردار کی ضرورت ہے، اتنی بڑی قربانی۔ اقبال فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتے ہیں تا صبح قیامت ظالم کے سامنے جس ہستی نے بند باندھا ہے نا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ جی سلیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، صفا صاحبہ بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، فاخرہ صاحبہ آپ کے بھی ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ اور ویئرس 12 ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اب میں اجازت چاہوں گا، اور جانے سے پہلے میں یوزلی ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے ہم سب کے لیے، اس امت کے لیے آسانیوں والے معاملات کر دے۔
اور ہماری طرف سے اللہ حافظ.